نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ آج کل کی حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر کام چلاؤ، تو اللہ تعالی نے ہم سے گناہ چھڑوا کر ہمیں کیا انعام دینا ہے، لہذا تقوی پر اللہ تعالی کے دینی، دنیاوی اور اخروی انعامات سنیے۔ پہلا انعام، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے سب کام آسان کر دیں گے اگر تم تقوی سے رہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو کیا یہ بڑی نعمت نہیں کہ انسان کے کاموں میں آسانیاں ہو جائیں؟ گناہ کرنا خود ایک مشکل کام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، گناہ سے ہمارے کام آسان ہوتے ہیں یا مشکل؟ فرمایا خود گناہ بھی مشکل ہے۔ خود گناہ اتنا مشکل ہے کہ انسان اس کے لیے کتنی تدبیریں کرتا ہے، لوگوں سے چھپتا ہے، ہر وقت ڈرتا ہے کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے، اور پھر صحت تو لازمی خراب ہوتی ہے۔ ہر گناہ سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام، مصائب سے چھٹکارا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو تقوی اختیار کرے گا مصیبت سے جلد نکال دیں گے، اس کو مصیبت سے ایگزٹ جلد ملے گا۔ یہ نہیں کہ جو گناہوں سے بچتا ہے اس پر مصائب نہیں آتے ہیں۔ نبیوں سے بڑھ کر متقی دھرتی پر کون ہوگا، لیکن آزمائشیں نبیوں پر بھی آئیں، لیکن جب متقی بندے پر آزمائش آتی ہے، مصیبت، کوئی دکھ پریشانی آتی ہے، تو وہ اس میں بے چین نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اس کے دل کو ایک عجیب اطمینان دیتے ہیں کہ وہ اس پریشانی کی حالت میں بھی اندر سے مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ حالت میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اور یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ میری غلطیاں گناہ معاف ہوں گے اور آخرت کے درجے بلند ہوں گے، اور پھر اس مصیبت سے اللہ پاک نکلنے کا رستہ بھی آسان فرما دیتے ہیں خود ہی۔ تیسرا انعام، بے حساب رزق۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا، حرام کاموں سے بچے گا، کبیرہ گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ تعالی ایسے رستے سے اس کو روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی یہ بغیر خسارے کی تجارت ہے، کیونکہ یہ تجارت ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ ہماری طرف سے وعدہ خلافی نہ ہو تو اللہ کی طرف سے تو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ اگر کہیں کوئی تاخیر نظر آئے تو یقیناً ہم نے ہی کہیں نالائکی کی ہے۔ چوتھا انعام، نور ایمان کا نصیب ہونا۔ اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اچھے اور برے کی، برائی اور بھلائی کی، حق اور باطل کی تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں
کہ اگر اللہ کا ولی ہے تو اس کے دل کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے اور گناہ سے بچائیں گے۔ اس کے دل میں ایسی بے چینی ہوگی اور گناہ میں اس کو ایسی موت نظر آئے گی کہ وہ گناہ اور تقویٰ دونوں کا بیلنس نکالے گا اور کہے گا کہ نہیں بھائی، تقویٰ میں ہی فائدہ ہے، گناہ میں تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ یوں اس نور ایمان سے گناہوں کی جگہوں میں بھی، گنہگار لوگوں میں بھی اللہ پاک اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، گناہوں کو چھوڑو گے تو اللہ پاک تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کیا ہے؟ وہ یہی دل کا نور ہے جس سے بندہ اچھے برے کی، سچ جھوٹ، حق اور باطل کی تمیز کر سکتا ہے۔ چھٹا انعام، اللہ پاک پر لطف زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم اعمال صالحہ کرو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یقیناً ہم تم کو با لطف زندگی عطا کریں گے۔ با لطف زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں، سونے چاندی کے۔ ساری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ با لطف زندگی کا مطلب ہے پرسکون زندگی۔ جو نعمتیں ہوں گی اللہ پاک انہی نعمتوں کو ہی اس کے سکون اور راحت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ ساتواں انعام، عزت اور اکرام سے نوازنا۔ عزت والے وہی ہیں جو تقوی سے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہی ہیں جو تقوی سے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہم پیسے والے کو، عہدے والے کو باعزت سمجھتے رہیں، لیکن اصل عزت وہ ہے جو ہماری اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک باعزت آدمی وہ ہے جو تقوی سے رہے، گناہوں سے بچے۔ آٹھواں انعام، سب سے بڑا انعام، اللہ ایسے آدمی کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی تو وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی سے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا زیادہ نوافل اور اذکار اور تسبیحات یہ ولایت کا معیار نہیں، ولایت کا معیار ہے تقوی۔ اگر تقوی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نفلی عبادات کم بھی ہوں تو اللہ کا ولی ہے، اور اگر عبادات اور تسبیحات تو خوب ہوں لیکن کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے تو ولی تو درکنار فاسق ہے۔ نواں انعام، فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تقوی سے رہو گے تو تمہاری برائیوں کا، گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ کفارے کا مطلب اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق دی جائے گی جو اس کی غلطیوں اور گناہوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور 10واں اور آخری انعام، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی چھوٹی موٹی گناہ لغزشیں ہو بھی گئیں تو قیامت میں اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے خود ہی معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہر قسم کے گناہ سے بچنا آسان فرمائے، آمین۔